ڈیسیجن انشاءاللہ لے سکتا ہے۔ کسی نے سوال کیا ہے، دوران حمل اکثر خواتین آرام کرتی ہے اور کام نہ ہونے کی وجہ سے یا تو فلمیں دیکھتی ہیں یا غیبت کرتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی کریں۔ دوران حمل اکثر خواتین آرام کرتی ہیں، پہلے تو یہ سوال خود ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے کہ ایسی خوش نصیب عورتیں کہاں ملتی ہیں آج کل۔ عورتیں بولتی ہیں کہاں ایسا خاندان اور گھر جو ہم کو آرام ملے، جب تک کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ نہ لائے ساز تو کام سے آخر دن تک نہیں کام چھوڑنے دیں گی، ٹھیک بہرحال۔ لیکن اگر ایسا سینیریو اور کیس ہے کہ دوران حمل ایک خاتون آرام کر رہی ہے، یہ اکثر کرتے میں نے دیکھا ہے گلف وغیرہ میں، آپ لوگ ہیں وہاں کام ویسے بھی کم ہوتا، کھانا باہر سے آتا جنرلی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ہو سکتا ہے ایسا سینیریو ایسے حالات ہو کہ آرام کرتی ہیں۔ تو دیکھیے اس چیز کو صحیح جگہ استعمال کرے، فرائض کا اہتمام، نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ اگر رکھ سکتی ہو ڈاکٹر سے ایک بار کنسلٹ کر کے، نفل نماز وغیرہ کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، ذکر و اذکار کا خاص اہتمام، تلاوت قرآن کا خاص اہتمام، تاکہ بچے کا رشتہ اپنے رب سے پیدائش سے پہلے سے جڑ جائے۔ خاص طور سے 4 مہینے کے بعد جب وہ سنتا ہے یا 20 ویکس کے بعد جب کان اس کو ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ سننے لگ جاتا ہے، خاص طور سے اس موقع پہ یہ کریں تو خوب سے خوب عبادت کرنے کا، صبر کرنے کا، شکر کرنے کا، ذکر کرنے کا یہ تو موقع ہے۔ اللہ سے دعا کر کے، چونکہ ایک انسان تکلیف میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، تکلیف کا موقع ہے دعا کرنے کا ہے، تو بالکل ہرگز بھی اگر کوئی خاتون اس نعمت کا، اس وقت کا ایسا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے، اس مدرہڈ مطلب وہ ایک مرحلے میں جانے والی کو ماں بننے والی، اگلے اس میں ایک آنے والی نسل کی ذمہ داری ہے کہ جننی جسو کہتے ہیں نا ہندی زبان میں، پیدائش کا ذریعہ بننے والی ہے، وہ یقیناً ایسے کام نہ کرے۔ یہ فلمیں وغیرہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ غلط ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کے پاس، نان مسلم کے پاس یہ چیز جائز ہوں گی، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کریں، ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل جائز نہیں۔ فلمیں وغیرہ میں غیر محرم لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے کپڑے لباس وغیرہ درست نہیں ہوتے، اس کے فیشن پرستی، اس کا کہانیاں جھوٹی ہوتی، اس کے بعد قصے کہانیاں ساری عشق مزاجی اور کبھی کبھار بہت ہی فاسد چیزوں پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں یہی گزارش کروں گا اس موقع کو آپ اللہ کے ذکر میں اور نیک کام میں، اچھے کام میں، صحت باقی رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہے۔ دیکھیے آرام بالکل 100% کرنا درست نہیں، میں نے مثال دی نا، میں نے کئی لوگوں کو ورکرز کو سڑک پہ گڑھے کھودتے ہوئے دیکھا ہوں بہت آخری وقتوں میں، بسس میں جو ایسی چلتی ہے کہ بالکل گڑھے کیا اور راستہ کیا سمجھنا، اس بسس میں کارپوریشن کی یا سٹی بسز میں یا اسٹیٹ بسز کے اندر ٹریول کرتے ہوئے دیکھا ہوں حمل کے 7ویں اور 8ویں مہینے کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے، کروڑوں سالوں سے انسان بچے پیدا کرتے آیا ہے، اور یہ ایک نارمل عمل ہے، یاد رکھیے۔ کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں لیکن کمپلیکیٹڈ آپ نہ بنا دے اس پروسیس کو، اس کو جنرل رہنے دیں۔ تو لہٰذا اگر خالی وقت ہے تو اس کا صحیح جگہ استعمال کریں، کلاسز وغیرہ دیکھیں، علماء کی تقریریں سنیں، نیٹ کے ذریعے کتابوں کو آپ مطالعہ کریں تاکہ بچوں کی اپ برنگنگ، ان کی تربیت وغیرہ آپ کیسے کریں، بہت سارے کام کرنے کے لیے یاد رکھو۔ یہ ٹی وی وغیرہ یہ درست نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایسی خواتین جس کو آرام کا وقت ہے تو وہ ٹی وی وغیرہ یا فلموں سے اپنا وقت نہ گزارے۔ دوسرا، غیبت کرتی ہے تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ تو ایسا وقت ہے کہ بچے سننے لگ جاتا 4 مہینے کے بعد، تو اچھی اچھی باتیں کرے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کریں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوں گا۔ اس طرح کی غیبت تو ویسے بھی حرام ہے، چاہے حمل میں ہو، چاہے حمل سے پہلے ہو یا حمل کے بعد ہو، نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ غیبت پہ میرا ایک پورا تفصیل عنوان ہے، آپ ضرور دیکھیں، اس میں غیبت اس کے دنیاوی اور اخروی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ہم لوگ غیبت سے اپنے نفسوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔